الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے وتر کتنے رکعت پڑھیں گے اور قنوت قبل الرکوع پڑھیں گے یا بعد الرکوع پڑھیں گے۔ اس میں علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اور ہمارے چینل میں جو لائیو آپشن ہے وہ کھل جائے اور یہ سبسکرائبر پورا ہو جائے تو ہم لائیو پروگرام، لائیو مسائل بیان کریں گے۔ تو اب ہم اہل حدیث کا موقف بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں وتر ایک رکعت بھی ہو سکتا ہے اور 3 رکعت بھی، مگر 3 رکعت میں درمیان میں بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ اہل حدیث علماء کا موقف ہے، یعنی وتر 3 رکعت بھی ہو سکتے ہیں مگر 3 رکعت میں درمیان میں بیٹھنے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ اہل حدیث علماء کا موقف ہے۔ اب ہم اس کے دلائل شروع کریں گے۔ اس کی جو دلائل ہے اس سے پہلا دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر رکعۃ من آخر اللیل، وتر رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 752 نمبر حدیث ہے۔ یہ پہلا دلیل۔ دوسرا دلیل 3 رکعت بغیر قاعدہ کے، یصلی ثلاثا لا یجلس الا فی آخرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھتے اور صرف آخری میں بیٹھتے تھے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے 1707۔ تو اہل حدیث کی طرف سے یہ 2 دلائل ہے، یہ 2 آپ لوگوں نے سن لیں۔ اب ہم علماء دیوبند احناف کا موقف بیان کریں گے اور اس کے دلائل بیان کریں گے۔ موقف یہ ہے وتر 3 رکعت ہے، درمیان میں قاعدہ یعنی تشہد ضروری ہے، اور وتر واجب ہے۔ دلیل نمبر 1، وتر کا واجب ہونا قوی دلیل سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل زادکم صلاۃ وہی الوتر، اللہ نے تم پر ایک زائد نماز بڑھائی ہے اور وہ وتر ہے۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے 6687۔ یہ حدیث زیادہ یعنی فرضیت یا وجوب پر دلیل ہے۔ امام طحاوی، امام سرخسی، امام کاسانی نے اسے وجوب کی اصل قرار دیا۔ یہ دلیل تو وتر کے وجوب پر ہے۔ دوسرا دلیل 3 رکعت کے ساتھ قاعدہ کی دلیل۔ احناف کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب، وتر 3 رکعت ہے مغرب کی نماز کی طرح۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293 میں لکھا۔ یہ حدیث تشہد وسطی کے اس بات پر قوی دلیل ہے، یعنی یہ درمیان والے قاعدہ جو ہے، یہ پہلا قاعدہ کے لیے یہ دلیل ہے، تشہد وسطی پر مضبوط دلیل ہے یہ۔ دلیل نمبر 3،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تواتر عملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان یوتر بثلاث لا یقعد الا فی آخرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ نسائی صفحہ نمبر 1707۔ احناف کہتے ہیں یہ صرف ایک کیفیت بتائی گئی ہے، دوسری کیفیت بھی ثابت ہے، اور صحابہ کے عمل کے ذریعے 2 قاعدے ثابت ہے۔ دلیل نمبر 4، صحابہ کے زمانے میں مسلسل 3 رکعت وتر۔ حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود کے دور میں مسلسل 3 رکعت وتر کا نظام قائم تھا بغیر اختلاف کے۔ سرخسی المبسوط میں یہ لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6 میں۔ صحابہ کے اجماعی عمل سے 3 رکعت وتر ثابت ہے۔ اب ہم قنوت کا مسئلہ بیان کریں گے۔ قنوت میں بھی اختلاف ہے۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے قنوت کبھی رکوع سے پہلے کبھی بعد دونوں جائز ہے، یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ دلیل اس پر یہ پیش کرتے ہیں بخاری میں قنوت نازلہ ثابت ہے، قنط بعد الرکوع، صحیح بخاری میں 1001 حدیث ہے۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل قبل الرکوع، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قنوت وتر وزیر سکھائی قبل الرکوع، مستدرک حاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 میں لکھا ہے۔ یہ تو اہل حدیث علماء کا موقف اور اس کے دلائل تھے۔ اب ہم علماء دیوبند احناف کا موقف اور دلائل پیش کریں گے۔ قنوت ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ علماء دیوبند کہتے ہیں قنوت ہمیشہ رکوع سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے رکوع سے پہلے سکھانا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قنوت وتر سکھائی وہ رکوع سے پہلے تھی۔ اس پر امام طحاوی ابن حمام ابن عابدین نے کہا یہ وتر کے لیے اصل ہے۔ دوسرا دلیل صحابہ کا عمل، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھائی، یہ عمل راشدین ہے، جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، سنن ابو داود میں 4607 نمبر حدیث ہے۔ لہذا احناف کا قول مضبوط ہوا۔ درمیان میں نشست یعنی تشہد، اہل حدیث کہتے ہیں 3 رکعت میں صرف آخر میں بیٹھنے کو کافی کہتے ہیں۔ دلیل یہ کہتے ہیں لا یقعد الا فی آخرہن، نسائی میں ہے 1707 نمبر حدیث ہے۔ علماء دیوبند احناف کہتے ہیں تشہد اولا ضرور ہے، مضبوط دلائل ہے۔ دلیل نمبر 1 ابن مسعود کا قول مرفوع کے درجے کے قریب ہے، الوتر ثلاث کصلاۃ المغرب، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو یہ علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے درمیان جو اختلاف ہے، ہم نے ان دونوں کا موقف بھی بیان کیا اور دونوں کا دلائل بھی پیش کیا۔ اب یہ آپ سن لیں اور فیصلہ خود کر لیں کہ اس میں مضبوط دلائل کس کے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔